السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ کہانی ہے، یہ واقعہ ہے دمشق شہر کا۔ وہاں ایک مسجد تھی اور اس میں ایک بزرگ رہتے تھے، اور ان کے پاس ایک بچہ تھا جو علم دین حاصل کر رہا تھا۔ لڑکے کی عمر 18-19 سال تھی اور وہ بالکل تنہا تھا، اس لیے وہ مسجد میں ہی رہا کرتا تھا اپنے استاد گرامی کے ساتھ اور علم دین حاصل کر رہا تھا۔ اور لڑکا اتنا سادگی مزاج تھا اور اتنا شریف تھا کہ علم دین حاصل کرتا تھا اور 2 وقت کی روٹی کماتا تھا، کھاتا تھا اور اپنے استاد کے ساتھ رہتا تھا مسجد میں۔ حالات کچھ ایسے آئے دمشق شہر میں کہ بہت ہی زیادہ تنگی کا معاملہ تھا کہ 1 روز گزرا، 2 روز گزرا اور 3 روز گزر گئے۔ 3 روز گزر گئے لیکن اس کو کھانے کے لیے اتنی روزی بھی نہیں ملی کہ وہ کھانے کا انتظام کر سکے۔ اب جب 3 روز سے بھوک سے وہ نڈھال ہو گیا تو علم دین تو حاصل کر ہی رہا تھا، تو اسے یہ پتا تھا مسئلہ کہ 3 روز سے اگر کوئی بھوکا ہو تو اس کے لیے مردار جانور بھی حلال ہو جاتا ہے، اور وہ اگر چوری کر کے اتنا صرف چوری کرے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے تو اتنا کھانا اس کے لیے جائز ہے۔ تو وہ اسی کگار پر پہنچ گیا کہ اگر اب وہ کھانا نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا۔ اسے ایسا احساس ہوا کہ اب اگر میں نے کھانا نہ کھایا تو میری موت ہو جائے گی۔ تو وہ مسجد کی چھت پہ چڑھا اور چھت سے چھت ملی ہوئی تھی، تو وہ چھتوں کو پھلانگتا ہوا ایک گھر میں داخل ہو گیا، ایک گھر کی چھت کے اوپر سے اس گھر میں اتر گیا، اور وہاں جا کر جب اس نے معائنہ کیا تو گھر اندر سے پوری طرح سے خالی تھا اور باہر سے لوگ دروازہ بند کر کے چلے گئے، باہر کہیں گئے تھے گھر والے۔ اب جب باورچی خانے میں گھسا تو اسے بڑی اچھی خوشبو آئی کھانے کی، کیونکہ یہ بھوکا تھا، اس کا ارادہ کچھ چرانے کا نہیں تھا، صرف یہ کھانا کھانا چاہتا تھا۔ اب یہ باورچی خانے میں جب اس نے ایک چولہے پہ دیکھا تو ایک برتن میں کچھ پکا ہوا رکھا تھا، بس وہ ایک دم ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی حال کسی نے اسے چولہا بجھایا ہے اور گھر بند کر کے باہر گیا ہے۔ اس نے ڈھکن ہٹا کر جب تپیلی میں دیکھا تو اس میں بیگن بنے ہوئے۔ اب یہ اس قدر بھوکا تھا اور اس کی خوشبو اس قدر اسے بے قرار کر رہی تھی، اس نے فوراً ایک بیگن اٹھایا اور اس کے کھانے کے لیے اس پہ اپنے دانت گڑا دیے۔ اب جیسے ہی اس نے دانت گڑائے تو چاروں طرف دیکھا پہلے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کے بعد جب منہ کے اندر رکھ کے اس بیگن پہ اپنے دانت لگائے تو اسے یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اب جیسے ہی یہ خیال آیا اس نے فوراً وہ بیگن اپنے منہ سے نکالا جس پہ یہ دانت گڑا چکا تھا، وہ بیگن واپس نکالا اور تپیلی میں رکھ دیا اور رونے لگا، اور جس راستے سے گیا تھا اسی راستے سے واپس پلٹ کر چھت چڑھ کے چھت پہ سے مسجد میں آیا اور آ کے سجدے میں گر گیا اور رو گیا۔ رو کے کہا، یا اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے، اب چاہے بھلے میری جان چلی جائے لیکن میں چوری نہیں کروں گا، یا اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے۔ اب یہ رو ہی رہا تھا کہ اس کے جو استاذ تھے ان کے پاس ایک نقاب پوش عورت آئی۔ وہ نقاب پوش عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ مجھے جانتے ہیں اور میں آپ کو جانتی ہوں اور آپ بھی مجھے جانتے ہیں، بس آپ مجھ سے اس طرح سے نا واقف ہے کہ میں کون ہوں، مطلب آپ میرے والدین کو جانتے ہیں۔ تو بزرگ نے پوچھا کون ہے تیرے والدین؟ تو اس نے اپنے والدین کے بارے میں بتایا کہ فلاں شخص جو تھے وہ میرے والد تھے، اور ان کا اور میرے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں، ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، اور اب میں گھر میں اکیلی بچی ہوں، اور میرے بابا کا جو کاروبار تھا وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، بہت بڑا میرے بابا کا کاروبار ہے، لیکن اب میں تنہا بچی ہوں اور میں عورت ذات ہوں، میں اس کاروبار کو کیسے سنبھالوں گی؟ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرا نکاح کر دیں، کیونکہ آپ کو یہ پورا شہر والے بڑی عزت کرتے ہیں آپ کی، اور میرے والدین بھی آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، تو بس اس غرض سے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ کی نظر میں اگر کوئی نیک لڑکا ہو تو آپ میرا نکاح اس سے کر دیجئے تاکہ جو یہ ہمارا کاروبار ہے وہ اسے سنبھالے۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا اب ایک دم سے میں کہاں سے لڑکا تھا؟ اس نے کہا کہ
آپ خالی نیک اور دیندار لڑکا ہو ایسا لڑکا تلاش کر لیجئے، باقی سب کچھ تو الحمدللہ اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، گھر ہے، کاروبار ہے، زمین جائیداد سب کچھ ہے، صرف لڑکا دیندار۔ بزرگ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ جو مسجد میں جو لڑکا رو رہا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، رب کے حضور سجدہ ریز تھا اور رو رو کر توبہ کر رہا تھا کہ یا پاک پروردگار مجھے معاف کر دے، وہ بزرگ کی نظر اس لڑکے پر پڑی۔ بزرگ نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا اور اس لڑکی سے کہا کہ دیکھو یہ جو لڑکا ہے نا یہ بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی دیندار ہے، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہے بالکل غریب، مزدوری کر کے لاتا ہے اور 2 وقت کی کما کے کھاتا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہمارے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، بس مجھے ضرورت ہے ایک نیک شخص کی جس کے دل میں دولت کی لالچ نہ ہو، اور حضرت اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے لیے یہ لڑکا مناسب ہے تو بس مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے میرا نکاح کر دیجیے۔ بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تو ادھر آڑ میں آ جا، میں اس لڑکے سے بھی مشورہ کروں۔ انہوں نے لڑکے کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ، تو یہ فوراً گیا، آنسو پوچھے اور حضرت کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت نے کہا کہ بیٹا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کا نکاح کر دوں، اور آپ سے مشورہ کرنے کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ بتائیے کہ میں اگر آپ کا نکاح کرنا چاہوں تو آپ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ تو لڑکے نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور وہ بھوک کے مارے ایک غلطی بھی کر چکا تھا، تو وہ رونے لگا۔ کہا کہ بابا میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، تو میں اپنے بھر کا ہی انتظام نہیں کر پاتا، اگر آپ میرا نکاح کر دیں گے تو میں جس کو لے کر آؤں گا اس کو رکھوں گا کہاں، کھلاؤں گا کیا؟ تو بابا پہلے میرے لیے کچھ انتظام میں کر لوں، اس کے بعد میں نکاح کی ابھی تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ بزرگ مسکرائے، کہا بیٹا تو صرف اتنا بتا کہ تو نکاح کرنا چاہتا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے تیرے رہنے کے لیے، تیرے سہنے، تیرے کاروبار کے لیے سب کچھ انتظام کر دیا ہے، صرف تو بتا تو نکاح کرنا چاہتا ہے؟ اس کے بعد بزرگوں نے ساری بات اسے تفصیل سے بتائی کہ دیکھ اس طرح کی بات ہے۔ تو لڑکے نے کہا کہ حضور اگر آپ نے میرے لیے دیکھا ہے اور آپ اس طرح سے بتا رہے ہیں پھر مجھے منظور ہے، ہاں بس آپ لڑکی سے یہ بتا دیجئے گا کہ میرے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہے، میں بس مزدوری کرتا ہوں۔ تو بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لڑکی کو بلایا، لڑکی کے سامنے ساری بات کی۔ لڑکی نے کہا مجھے منظور ہے۔ بزرگ نے اسی وقت 2 لوگوں کو بلایا گواہ کے طور پہ اور اسی وقت ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ اب نکاح کر دیا، اس کے بعد لڑکی سے کہا کہ اب تو اپنے شوہر کو لے کر اپنے گھر چلی جا۔ اب لڑکی نے اس لڑکے کو اپنے ساتھ لیا اور گھر کی طرف چل دی۔ راستے میں لڑکی نے کہا کہ دیکھیے اب آپ میرے شوہر ہیں، شریعت کے مطابق بھی آپ میرے شوہر ہیں، تو آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ آپ جو بھی بات ہے مجھ سے صاف صاف بتائیے کہ آپ اس قدر آپ کا نکاح ہوا ہے اس کے باوجود آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، کیونکہ یہ 3 روز سے بھوکا تھا اور دل پہ بڑا بوجھ تھا، بڑا غم تھا، تو اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے۔ تو لڑکے نے کہا کہ اب آپ جب میری شریک حیات بن گئی ہے تو میں بھی آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، میرا چہرہ اس لیے اترا ہوا ہے کہ میں 3 روز سے بھوکا ہوں اور میرے پاس میں 3 روز سے روزی بھی تلاش کرنے کے لیے گیا لیکن کہیں کچھ انتظام نہ ہو سکا، اور بھوک کے یہ آثار ہیں جو میرے چہرے پر جھلک رہے ہیں۔ تو لڑکی نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، گھر چلیے، میں کھانا بنا کر ہی نکلی تھی، آپ چلیے سب سے پہلے میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اب اتنا کہہ کر لڑکی کے قدم تیز ہو گئے، اب یہ دونوں تیز تیز چلنے لگے۔ اب ویسے ہی پھر لڑکی اس کو اپنے گھر لے گئی۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو یہ لڑکا اندر سے گھر کو جب دیکھا تو یہ دنگ رہ گیا۔ دنگ اس لیے رہ گیا کہ یہ وہی گھر تھا جس میں یہ کچھ دیر پہلے چوری کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ لڑکی نے کلائی پکڑی اور فوراً اسے باورچی خانے میں لے کر گئی، اور وہ جو بیگن بنا ہوا تھا اس نے ایک پلیٹ میں نکالی اور اس کے سامنے لا کے رکھا۔ اب اچانک سے وہ جو اس کے دانت گڑے ہوئے تھے بیگن پہ، لڑکی کی نظر اس دانت والے بیگن پر پڑی، تو لڑکی نے اسے ہاتھ میں اٹھایا اور کہا یا اللہ، یہ تو میں پکا کر گئی تھی اور اس کے اوپر یہ دانت کے نشان کہاں سے آ گئے؟
یہ کہہ کر وہ اپنے شوہر کو بڑی تعجب والی نظروں سے دیکھنے لگی اور اس سے بھی پوچھنے لگی کہ یہ میں ابھی بنا کر گئی تھی اور یہ اس کے اوپر دانت کیسے لگے ہوئے؟ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جو اس کا شوہر تھا وہ پھوٹ کر رویا اور کہا کہ میں بتاتا ہوں یہ بیگن کے دانت کے نشان کہاں سے آئے۔ تو کہا کہاں سے آئے؟ تو کہا کچھ دیر پہلے میں بھوک کی شدت سے اس قدر پریشان تھا کہ میں مسجد سے چھتوں کو پلانگتے ہوئے اس گھر میں آیا اور اس ہانڈی سے یہ بیگن میں نے ہی اٹھائے تھے اور میں نے اس پہ دانت لگا دیے اپنے۔ تو بیوی نے کہا اگر اتنے بھوکے تھے تو پھر کھائے کیوں نہیں آپ نے؟ تو کہا بس میں نے جیسے ہی دانت گڑائے مجھے یہ خیال آ گیا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں میرے رب سے ڈر گیا، میں اس کے خوف سے ڈر گیا اور میں نے واپس یہ بیگن پلیٹ میں تھالی میں اس ہانڈی میں رکھا اور میں واپس باہر نکل گیا۔ اور پھر یہ کہہ کے وہ رونے لگا۔ اب جب یہ رویا تو اس کی بیگم بھی رونے لگی اور اس نے روتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو پوچھا اور کہا میرے سرتاج اب ذرا آپ کی بات بھی سنیے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے خوف سے اس بیگن کو چھوڑ دیا، منہ میں رکھنے کے بعد بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ نے چوری نہیں کی اور اس حرام چیز کو آپ نے منہ سے نکال دیا، تو یہ اس کا صلہ اللہ رب العزت نے آپ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ صلہ دیا کہ یہ کچھ دیر پہلے آپ کے لیے حرام تھا اور اب اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اسے حلال کر دیا۔ اور صرف اسے ہی نہیں، یہاں تک کہ اس گھر میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب بھی آپ کے لیے حلال کر دیا، یہاں تک کہ اس کی جو مالکن تھی اس بیگن کی وہ بھی آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ تو یہ کہہ کر وہ بڑے ہی خوش ہو گئے، پھر اس نے اسے کھانا کھلایا۔ بہرحال پھر ان کی زندگی اچھے سے گزر بسر ہونے لگی۔ اس واقعے میں نصیحت یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں اگر کوئی بھی چیز حرام کے راستے سے نظر آنے لگے، حرام کے راستے سے اگر کوئی چیز نظر آنے لگے کہ یہ چیز مجھے مل جائے گی اور میں اسے حاصل کر لوں گا اور کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا، لیکن اگر ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ حرام ہے تو ہم اگر اس پر تھوڑا سا صبر کر لیں اور اللہ کے حضور ڈر جائیں، اللہ رب العزت سے ڈر جائیں اور اس کو چھوڑ دیں، تو یقیناً اللہ رب العزت وہ چیز ہمیں حلال کر کے عطا کرے گا۔ تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ اچھا تھا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔